اوے نوجوانوں سنو حضور دا فرمان سنو اپنے دل دی تختی تے لکھو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا گھر ون اپنے بابے دا متھا چوم اما دے پیر چوم تے جنت دی چوکڑ کو بوسا دے دیتے وہ سنو نبی دے دیوانے ہو جتنی پھٹی برادری حاضر ہو نبی دے نوکر ہو نبی دے غلام ہو میرے بھائی امام الانبیاء والمرسلین مدینے دے تاجدار نال محبت اور پیار کرنے والوں خالق کائنات قرآن مالک بے نیاز نے اعلان فرمایا 15واں سپارہ ہے اللہ کریم نے ماں باپ دی عظمت بیان فرمائی ہے جڑا بندہ قرآن پڑھن والا ہے قرآن دی قدر جان دے او بندہ جان دے بڑھڑے ماں پیو دی عزت کیا ہے ماں باپ دا مرتبہ اور مقام کیا ہے پیا او نہیں ہے جڑا میں اپنی مرضی نال بیان کرا تسا اپنی مرضی نال بیان کرو نانا اللہ دے پاک قرآن میں جڑا درجہ مقام بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اے پاک رب دا قرآن ہے 15واں سپارہ ہے فجر دا ٹائم ہے پیا نبی دا غلاموں قرآن سن کے اپنا سینہ مدینہ بناؤ اللہ بے نیاز نے والدین دی عظمت بیان فرمائی ہے اور لفظ بڑے پیارے اللہ دے قرآن دے رب دا کلام ہے پیا لفظ بڑے مٹھے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا تیرے رب دا فیصلہ ہے رب تو سوا کوئی لے کے عبادت نہیں ہے ذرا ای جملے تے غور کرو اپنا سینہ مدینہ بناؤ وَقَضَى رَبُّكَ تیرا رب اللہ ہر کئی کو نہیں فرمایا جڑا سا کو اپنا رب منے دے جیدہ ایمان ہے میرا پروردگار اللہ ہے میرا خدا ہے رب ذوالجلال ہے اودے واسطے میرا فیصلہ ہے پیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین دے نال احسان کر حسن سلوک اختیار کر سونے آکڑے رنگ نال کرنے اللہ دے پاک قرآن نے بیان فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ کریم دا قرآن بیان فرمے دے جس ویلے تیرا ماں پیو بڑھڑا تھی ونجے تیرا ماں پیو بڑھڑا تھی ونجے اے ضعیف کمزور ہو سے تو جوان ہو سے تیری چڑھتی جوانی ہے تیرا شباب ہو سے والخیال کری ماں پیو دا اتنا عدب کری جنن ماں پیو بڑھڑا ہو سی اُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا انہا کو اُف نہ آکھی کلمہ اُف نہ آکھی ماں پیو کو جھڑکی نہ اچھا نہ بولی لکھ نمازیے پرہیزگار عبادت گزارے پاوے ریاضت کرے دے تقوی کرے دے جو مرضی کرے دے ہر عمل بعد وچے بیا پہلے ایک گل ذہن چ رکھی اچھا نہ بولی جھڑکی نہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا انہا نال بولی ادب نال بولی عاجزی نال بولی انکساری نال گال کرے تاکہ ماں پیو دا دل بڑا نازک ہوئے آج سادے معاشرے دے اندر جتنا مسئلہ ہے پیا وہ دی وجہ ہے اسا قرآن پڑھیا نہیں ہے اسا قرآن شریف دی تلاوت نہیں کی تھی اگر بامانا قرآن خود پڑھوا اسا ترجمہ قرآن شریف دا خود پڑھوا ساکو پتہ لگ گیا اللہ دا قرآن ماں پیو دی عظمت کی میں پیا بیان فرمے دے اللہ دا قرآن ماں پیو دی شان کی میں پیا نسے دے اگر اسا قرآن پڑھوا ساکو پتہ لگ گیا میں جڑا ڈوڑا پڑھنا کلام اپنے ذوق واسطے پڑھتا رہنا کیونکہ ایسا چشتی ذوق ہے سارا سینہ مدینہ بھر رہے قرآن تے جہاں لگا کچھ نہیں ہے وہ کیا
جانے قرآن دی قدر کیا ہے، تو کو کیا خبرہ قرآن دا مقام کیا ہے. جائے 500-700 ہتھیاں بھر کے قیمت قرآن دی کوئی نہیں دے سکتا. جائے 500-700 ہتھیاں بھر کے قرآن کھین کے رکھے، وہ کو نہیں پتا قرآن شریف دی قدر کیا ہے، قرآن شریف دا مقام کیا ہے بیا، قرآن شریف دی اہمیت کیا ہے. او بھولا بندہ کیا جانے. اور جنہ قرآن واسے سب کچھ دیتے انہاں کل پوچھو قرآن دی قدر کیا ہے. اگر قرآن دی قدر پوچھنی ہے میرے نبی دا یار حضرت ابو بکر صدیق پاک. اگر قرآن دی قدر پوچھنی ہے میرے نبی دا یار حضرت عمر بن خطاب جانانا ہے. اگر قرآن دی قدر پوچھنی ہے حضرت عثمان غنی سرکار کو پوچھ. اگر قرآن دی قدر پوچھنی ہے مولا علی سرکار کو پوچھ. اگر قرآن دی قدر پوچھنی ہے مرشد امام حسین کو پوچھو جنہ میدان کربلا تے اکبر قربان کیتے لیکن قرآن بچائے. اون محمد قربان کیتے لیکن قرآن بچائے. ذرا چار لانا سنو، ذوق بھی ہے، تسنیت پیغام بھی ہے، تاکہ سجے دل قرآن دی قدر آوے. ساکو پتہ لگے قرآن معمولی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن کریم دی ایسا تلاوت کرنی ہے. ایسا قرآن شریف کو پڑھنے قرآن سفیل تے رکھن واسطے نہیں آیا، قرآن الماری وچ رکھن واسطے نہیں آیا، بلکہ قرآن تا پڑھی جڑ والی کتاب ہے، قرآن عمل والی کتاب ہے. توڑے گل شبیر تے خنجر ہا. سبحان اللہ مقدر اللہ بندہ ضرور آکھے. توڑے گل شبیر تے خنجر ہا تبلیغ امام دی رکی نہیں. حیران شمرتا ہے مقتل وچ آواز اذان دی رکی نہیں. اور سر انج بولا تھڑ انج بولا ات گال ایمان دی رکی نہیں. سر آمر توڑے شام چ گئے منزل قرآن دی رکی نہیں. سونے نبی دیوانے ہو مستانے ہو پروانے ہو سنو اللہ دا پاک قرآن حکم نے دے اپنے ماں پیو دے قدر عزت کرنی ہے. اللہ دا پاک قرآن حکم پیارے نے ایویں زہران دے بابے دا مٹھا فرمان ہے. اللہ دے پاک نبی دی بارگاہ وچ غلام آ گئے. ذرا سنو اپنا ایمان تازہ کرو. حدیث پاک غلام آئے عرض کرے دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عربیہ مدنیہ سوڑیا میں منت منی ہے میرا فلاں کم تھی ونجے میں جنت دی چگاڑ کو چمسا جنت دے دروازے کو چمسا آقا جنت دی چوکھڑ کو بوسانے سا میری منت پوری تھی گئی ہے یا رسول اللہ. اور جنت سات آسمان پارے میں تے زمین تے ہاں پیا آقا میں منت کی میں ادا کرا میں منت منی ہے. اور یاد سنو منت مننا کوئی نواں کام نہیں ہے بلکہ آقا کریم علیہ السلام دا فرمان سنو. حضور دا غلام ہے عرض کرے دے لجبالا منت منی میں سرکار ناراض نہیں تھا تے منت منی کیوں ہے. سرکار فرمایا مجھا نہ تھی ساری بارگاہ میں چاہے بیٹھے تے اللہ دا قرآن پڑھیا نہیں ہے. اللہ دا قرآن فرمے دے جنہ اپنی جان تے ظلم کر باؤ وال میرے نبی دی بارگاہ میں چاہ ونجو او تا آمنا تو ہاڈا کام میں وال بخشش کروامنا حسین دے پاک نانے دا کام میں. اے پاک رب دا قرآن ہے بیا میں اینیت نال قرآن دی تلاوت کرے نا تو سا اینیت نال سنو. سارے بھائی آصف صاحب بھائی محمد بابر صاحب انہ دی اممہ دی روح کو ثواب پہنچے تو آرے میرے گناہ معاف تھی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللہ اکبر یا رسول اللہ.
اور سونے نبی دے دیوانے ہو مستانے ہو پروانے ہو پاک رب دا قرآن جو ہے بھی اللہ کریم فرمایا جڑا بندہ اپنی جان تے ظلم کر باوے ول میرے یار دے دروازے تے آوے جے جڑا گناہگار ہوے بیا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤگا ول یار دے دروازے تے آوے فاستغفر اللہ اتا استغفار کرے استغفار تا ہر جا تے تھی سکتی ہے فرمایا نانا جڑا یار دے بوئے دا مزہ ہے یار دے دروازے تے آوے اے معافی منگے واستغفر لهم الرسول ول میرا یار سفارش کرے جا میرا یار آکھے جا میرا اللہ ایکو بخش دے اوکو بخشے سا جگہ یار آکسی اوکو معاف کرے سا اونی بخشش کرے سا جگہ میرا یار آکسی واستغفر لهم الرسول فرمایا میرے رسول سفارش کرے سی جا اے مقام مصطفیٰ ہے حسین دے پاک نانے دا مقام پیا اور سوڑے نبی دا غلامہ سنو اپنا ایمان تالا کرو آقا کریم علیہ السلام فرمایا موجہ نہ تھی میرا غلامہ ایوے کر گھر لگاون ابے دا متھا چوم اممہ دے پیر چوم تیری منت ادا تھی گئی ہے گھر من کیا کر ابے دا متھا چوم اممہ دے پیر چوم تیری منت ادا تھی گئی ہے تو جنتی چوکڑ کو بوسا دیتی بیٹھے اور دیکھو صحیح آقا کریم علیہ السلام دا اختیار ہے میرے شانہ والے نبی دا مقام ہے بیا اللہ دے پاک نبی کو رب اختیار عطا فرمائے میرا محبوبہ جنت میں بنا کے تیار کو دے چھوڑیے ایک منڈاوے تیری مرضی ہے اممہ دے قدمہ تلے رکھے تیری مرضی ہے ماں بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ اپنے حجرے تک ایجاد کو جنت بناوے تیری مرضی ہے بڑائی مائیں گے بڑائی تیار ہے اللہ بڑھائیے جنت بڑھائی حسین دے پاک نانے میرا محبوبہ جتا تیرا دل لاکے جیوے تیار دی مرضی ہوئے اوہ جنت بڑھا جا آقا کریم علیہ السلام فرمایا گھر بڑھ اوہ نوجوانوں سنو حضور دا فرمان سنو اپنے دل دی تختی تے لکھو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا گھر بڑھ اپنے بابے دا متھا چوم اممہ دے پیر چوم تے جنت دی چوکڑ کو بوسا دے دیتے اوہ سنو نبی دے دیوانے ہو جتنی پھٹی برادری حاضر ہو نبی دے نوکر ہو نبی دے غلام ہو میرے بھائی آصف صاحب بھائی بابر صاحب بلکہ غلام فرید صاحب دی ہمشیرہ انہاں دا تعلق بھی بھائی اسماعیل صاحب دے گھر والے انہاں دا تعلق بھی جتنی برادری رشتہ دار سنگر صاحب حکم سائے نبی دے غلام حاضر ہو اور نوجوانوں کان دیا کھڑکیاں کھول کے سنو سرکار فرمائے گھر بن ابے دا متھا چوم نبی سے یہ نہیں فرمایا من پیر دا متھا چوم صحیح فرمایا من پیر دا متھا چوم دے جنت چومی کھڑے کوئی حدیث لکھاوے مئی دلال کوئی حضور دا قول پاک لکھاوے نبی سے فرمایا باپے دا متھا چوم امبا دے پیر چوم اور یاد رکھ کوئی حدیث لکھا نبی سے فرمایا ہوئے کہ وہاں پیر دے ہاتھ پیر چوم لاکھ بدر ہے فرمایا جنت تیری امہ دے قدمہ تلے پہلا حق کہندہ ماں پیو دا بولو کہندہ حق کے ماں پیو دا اصل نوجوانہ کو بڑا شوق ہونے مرید ہی مردہ والا کو درس دے مردہ آپ کو دین پورا آندہ ہوئے یا نہ آندہ ہوئے پچھو آدھر قیاس صاحبہ سے مولوی کرام کو سوڑی میں دے اوہے نوڑا چپڑ دے ایدی کیٹھی گال ہے میرے نوڑے تے توجہ نہ کر تو میری حدیث تے توجہ کر حدیث میری نہیں حسین دے پاک نانے ادھر رد کر حوالہ دے مردہ میں پابندہ جواب دے کوئی جواب حدیث کہنا قرآن دی آیت کہنا پردول مارنا الاسلام نہیں پھیلیا قرآن حدیث الاسلام پھیلے نبی سے فرمائے بابے دا متھا چوم اممہ دے پیر چوم غلام رو پتھاڑ کر دیئے نبی سے فرمائے روندہ کیوں ہے لجپالا اممہ ہی کہنی ابا ہی کہنی یتیمہ مسکینہ مسکینوں کو آدن جے اممہ ٹور ونجے یتیموں کو آدن جے بابا ٹور ونجے یتیموں وقت انہوں نے جے توڑی بالغ نہ تھی وے مسکین تا ساری عمر بندہ رہ وے دے اممہ ٹور ونجے اللہ کرے سائے شالا سلامت راوے اللہ کرے مالا سایہ سلامت راوے ابے اللہ سایہ سلامت راوے کاکا بغیر سایہ دے کوئی زندگی نہیں ہے زمانہ نوچ گھندے جے توڑی ماں پیو بیٹھا راندے والی جے خدمت کر چھوڑیے جے ماں پیو ٹور بھی گئے تو قبرہ میں جو بھی دعا مل دیئے ادھو تبھی میں حدیث پاک عرض کرے نا توجہ نہ سماعت فرماؤ ادھو تبھی عرض کرے نا آقا کریم علیہ السلام فرمایا وانج بابے دا متھا چوم اممہ دے پیر چوم لجپالا ماں پیو
فوت تھی گئے نبی سے فرمایا کوئی گال نہیں اے حسین دے نانے دی بار گئی تا ہر مسئلے دا حل ہے کئی بندے کبرے کو ڈرتے ہیں کئی کلے کو ڈرتے ہیں میں ڈرتا کیوں ہے میرے مطالعہ کر مطالعہ وسیع کر تے چھوٹا مطالعہ کی تیسا ذمہ بار ہے پھکا نا بل سارے کو پوچھنا تے کو نہیں پتا تھا ہر گال دے فتوے دے مرد پہلے قرآن حدیث پڑھ پوچھ انہیں جولیاں چولیاں نہ مار اے دین تیرے پیو دا نہیں ہے دین حسین دے پاک نانے دا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا گھر وان حضور اممہ پتہ کہانی فرمایا چلو والگستان لگا من قبرستان لگا من بابے دی قبر دا سیر اللہ پاسا چوم تو آدھے مڈھو قبر تے ونیو نا پیتا تے وہ پیتا دی دا پترا تیری منو جا زہرہ دے بابے دے فرمان دی منو تو گیٹھے جی رب اللہ تیری منو یا زہرہ دے بابے دی منو صحیح فرمایا من قبر کو چوم ابے دی قبر دا سیر اللہ پاسا چوم اممہ دی جڑی قبر پیر اللہ پاسا چوم غلام تھا کٹیے صحیح فرمایا ہون کیوں رونے سونا کلمہ دا ہون پڑے سے پتہ لگے قبر نہیں سنان کرنی پو دیئے پہلے تا کفر تے آسے تے کافریں کو کجا پتہ جو قبریں تے وجڑا پو دے اور قبریں تے تا نبی دا نوکر میں دن قبریں تے تا نبی دا غلام میں دن وان کے لے پائی کریں دن گارائی چڑھیں دن اتے کھجور جا ٹینی سٹیں دن غلام دے پھول سٹیں دن اے قرآن ہی پڑھ دن اے عمل ذاتی نہیں ہے زہرات بابے دی سنت ہے کیا ساری مسئلہ کے مفتی اللہ بچائے قادری صاحب جیدے چوٹی دے عالم مومن جیدے سامنے کوئی نہ بائے سکے سارے مسئلہ کے جتنے بڑے بڑے عالم مومن دے ساکو نہیں پتا اے عمل قرآن حدیث ہے یا کہنا نبی سے سواری دے سوارن سفر کرے دے پہن دے سواری اچانک اچھلی کو دیئے سرکار تلے تشریف گھننا ہے نبی علیہ السلام نال غلام فرمانے سامنے او کھجور دا درخت کھڑے اتو ایک شاک کھجی دی بھانو پوترا ایک بھانو بھنوائنے صحیح میں دو حصے کر کے دو قبرہ ہن زہری طور نظر نہ نایا صحیح تے رکھ چھوڑے سیاہ ایک جڑا ملے فرمائے تھا دو قبرین گناہ ہی ایک کو آئی جڑا چگل خوری کرے دائی ایک کو جڑا پیشاب کرے ہاتھ کپڑے تے جسم بچے نہ انہیں کو عذاب پیا تھی دائی وہ نبی سید سائے عذاب کیوں تھی دا پائے گناہ ہی کیڑا کی دینے سوڑے چھڑیا رکھے دے پوترے فرمائے جے توڑیے پوترے ساوے راسن زندہ راسن رب دا ذکر کرے دے راسن انہیں دے عذاب کمی آوے سی وہ ایمان نہ اللہ سے جتا پوترے رکھی جن عذاب کمی آوے جتا حافظ قرآن بے کے قرآن پڑھے اتھا کتنی چاس ہو سی اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یا علی زندہ با جتا پوترے رکھی جن پوترے کھجی دے بخاری شریف بیٹا پڑھ دا تے نہیں پڑھی اکھی نوٹ کے پڑھی سارا قصور ہے نبی سید عمل مبارک حضور ہاتھ نال کھجا رکھن قرآن دے سبح للہ ما فی السماوات والارض جڑا کو زمین و اسمان جنا ہر شے اللہ دا ذکر کرے دیئے جے تو نہیں زندہ ہوئے این دی تواری میری زندگی ہے جلے علاب البان تھی دے درختہ نہیں زندگی ہے جلے کمانے تھی دن سوک ویندن وال اے مر ویندن جے تو نہیں ساوے ہوندن اللہ دا ذکر کرے دن نبی سے فرمائے پوترے تو رکھوائے سے جے تو نہیں ساوے پائے راسن اللہ اللہ کرے سن پائے قبر والے کو فائدہ تھی سی اوے پوترے اللہ کرن اللہ فائدہ تھی سی جے پوتر پیو دی قبر تے باوے بکانا لوگاں کو تروڑنا نبی سے فرمایا بانج سیر اللہ پاسا چو اگلا جملہ سنو دل دی تختی تے لکھو حدیث دا میں سامن سے موارا حوالہ دکھا مردا تقریر ریکارڈ پہ تھی دیئے بندہ دمائے کرنا تو بھائی چوائے بیٹھا ملا تو کو مل سانا جمعے تے کٹھے روزانہ گل خانی دے بھی کٹھے سنو آقا کریم علیہ السلام فرما ہون کیوں رونے سونا رومانا جو قبریں دا پتہ ہی کہنے ہوں والے دا سنبھال کہنے دا ہون ساکو اسلام میں قبریں دی سنبھال ہے نا قبریں دی سنبھال ہے اسلام میں نبی سے فرمائے مجھے نہ تھی حسین دنانے دی بار گئے ہر مسئلے دا حل ہے نبی سے میں انگلی نال دو نشان چھکین نبی سے فرمائے ایکن اے لیکے چھکے پہن ایک کو باپے دی قبر سمجھ اندہ سیر اللہ پاسا چوم جے کو اممہ دی قبر سمجھ اندہ پیر اللہ پاسا چوم پڑھے لکھے نبی دا غلام بیٹھے وغیور مسلمان نسوان نبی سے لیکے چمہ منائے او زہری طور لی کے نظر دے پیان سرکار کو دا اختیار دیتا نا رب نے حضور فرمائے اے لی کے میں چھک چھوڑے نشان خط جے کو ابے دی قبر سمجھے اندہ سیر اللہ پاسا چوم جے کو امہ دی قبر سمجھے اندہ پیر اللہ پاسا چوم تیری منت جانے زہرا دا بابا جانا اور بالا حضور نبیہ فرمان سنو چاہ من زار قبر آبا بھائی اتا
اتھا میں ایک وضاحت کرنے والے قصیدہ پڑھنا چاہتا مولا امام حسین دا یہ وقت ختم تو پتہ میری عادت اور طبیعت ہے جڑا نہ پڑھے والا میری اپنی طبیعت میں دی پڑھی یہ کام کرو وقت بام عظیم لوگ نہ شیبہ دسو منظار نبی سے فرمائے زیارت کرے دیکھنا لے کو آدن رآ لقد رآ ہو سورہ نجم میں چاہ کرے نا دیکھنا لے کو آدن رآ عربی ہے دیکھنا بھائی شاہ اور بایا کہ میں سپیکر دی زیارت کی تھی جملہ غلط ہے سپیکر کو لکھی دے زیارت نہیں کریں دی زیارت اب بھی دیکھیں دی ہے نبی سے فرمائے جے قرآن کو لٹھے قرآن دی زیارت عبادت جے ماں پیو دا چہرہ تک کے اے بھی عبادت نبی سے فرمائے من زار قبر آباوی کیا مطلع کوئی مولوی حدیث پاک رد کرے گدی دی چابیوں کوئی نام ہے توفہ دے سا جے رد نہ کرے تو والا بھکن تے چبلیاں نہ مارے نبی دے غلامہ کو عمل کرنے میں نبی سے فرمائے جیڑا ماں پو دی قبر دیوان کے زیارت کرے قبر دی حضور فرمیندن زیارت کر تو دے قبر جہی کچھ کہنا مر گئن مل گئن مٹی ہے کیڑین مکوڑین فلانن اے مرے انڈیا یا تقریران اتھا پچھڑاویں تے پاکستان تے مسلمانوں کو بھی سن میں نے نبی سے فرمائے ماں پیو دی قبر دی زیارت کر کیا کیڑیاں دی زیارت کرنی ہے مکوڑیاں دی زیارت کرنی ہے نانا دی زیارت کرنی ہے منظار قبر آباوی پتہ کو پتہ ہی کہہ رہی جیڑے سینے جے نبی بستا ہوئے وہ قبر کدی اجڑ نہیں سکتی وہ قبر آباد رہا دی ہے سرکار کا فتوہ ہے منظار قبر آباوی فرمایا بنجائے اپنے ماں پیو دی قبر دی زیارت کرائے سونا زیارت کرنے والے کو مل سی کیا حسین دے پاک نے فرمایا جڑا کچھ نصیب بن کے اپنے اماں ابے دی قبر دی زیارت کرے سی اللہ کریم کو انہاں لوگیں شمار کر چھوڑے سی جنہیں دے گناہ ہی کہنے ہوگے یعنی کہ ان دے نام اعمال گناہ اللہ مٹوا چھوڑے سی بھئی روایت ہے نبی سے فرمایا جائے اپنی ماسی دی قبر دی زیارت کیجئے خالہ دی اللہ کو قبول حج عمرے دا ثواب عطا فرمائے وہ جیندے دا شان آپ سوچ کتنا ہو سی جدہ ماں پیو دے قبرے دا شان ہے تو جدہ ماں پیو زندہ ہوئے والوں نے دا کتنا شان ہو سی